آواز کو ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ دیکھ سن سکتے نہیں۔ ذائقہ ایک حد تک چکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں چکھ سکتے۔ بو کا تعلق ہے، اچھی ہے تو خوشبو کہتے ہیں، بری ہے تو بدبو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ناک میں ایک حد ہے، اس سے زیادہ ہم سے برداشت ہوتی نہیں۔ دن کے وقت سورج چمک رہا ہو تو آنکھ ملا کر سورج کو دیکھ سکتے نہیں، اندھیرا ہو جائے تو اپنا آپ نظر نہیں آتا، کوئی اور کیا نظر آئے گا، ہاتھ کٹول کر کوئی چیز کو معلوم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں مثلیت کی بات ہے کہ آنکھیں ہمارے پاس بھی ہیں، آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں، تو میں کہوں گا میری اور آپ کی آنکھ تو ایک فاصلے تک دیکھتی ہے، وہ بھی پوری طرح نہیں دیکھ پاتی اور صرف اجالے میں دیکھ لیتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے کا پتہ نہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں تو بائیں کا پتہ نہیں، بائیں دیکھیں تو دائیں کا پتہ نہیں، سامنے دیکھ رہے ہو تو ادھر ادھر کا پتہ نہیں۔ مگر میرا نبی وہ ہے جس طرح سامنے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے دیکھتا ہے، جس طرح دائیں دیکھتا ہے اسی طرح بائیں دیکھتا ہے، نہیں، جس طرح قریب دیکھتا ہے اسی طرح دور دیکھتا ہے، اور سر کی جن آنکھوں سے وہ مخلوق کو دیکھتا ہے انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، خطیب پاکستان، ہاتھ میرے پاس بھی ہیں، ہاتھ آپ کے پاس بھی ہیں، یہ ایک بلب جل رہا ہے، اگر میں اس کو اشارہ کرتا ہوں اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں ہے، دائیں کی طرف اشارہ کروں دائیں نہیں ہوتا، بائیں کی طرف اشارہ کروں بائیں نہیں ہوتا، ایک انگلی نہیں پورا ہاتھ دکھاؤں، اس کو مکہ دکھاؤں، غصے سے دکھاؤں، اس کی حرکت نہیں ہوتی۔ میرے نبی کے پورے ہاتھوں کا کمال کون بیان کرے گا؟ ارے مثلیت کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کو اپنی مثل بشر سمجھنے والوں، میرے نبی کے پورے ہاتھ کی شان کو کون سمجھ سکا ہے؟ ان کے ہاتھ کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو آسمان پر چمکنے والا چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ ہاتھ اللہ پاکستان، وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مثل ہماری طرح تھے، وہ ہمارے جیسے تھے۔ میری اور آپ کی تھوک کا یہ عالم ہے کہ KMC بلدیہ نے جگہ جگہ بورڈ لگا دیے تھوکیے مت، مگر میرا نبی اپنی تھوک کھارے کنویں میں ڈالتا ہے وہ میٹھے ہو جاتا ہے، کٹے ہوئے جسم پر لگاتا ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ نبی پاک اشوب والی آنکھوں میں ڈالتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، جس خاک میں ڈال دیتے ہیں وہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ کوئی ان کی مثل ہو سکتا ہے؟ نہیں، بشریت میں بھی کوئی ان کی مثل نہیں۔ جو لوگ مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ذرا کچھ کر کے تو دکھائیں، نبی پاک جیسی کوئی ایک ادا تو دکھائیں۔ میں اور آپ اپنی ایک بیوی کو خوش نہیں رکھ پاتے، اور جو حال ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں، جینا چاہتی ہے، بے سکونی ہے، وہ میرا کہنا نہیں مانتی، میں اس کا نہیں مانتا، جھگڑے ہی رہتے ہیں گھر میں۔ نبی پاک کی ایک وقت میں 11 بیویاں تھیں اور ساری خوش تھیں، اور ساری نبی پاک کی عاشق تھی، دیوانی تھی، نبی پر جان مال قربان کرتی تھی، ایک ایک ادا پر فدا ہوتی تھی۔ اور آپ کا کیا حال ہے؟ وہ آپ کو موقع مل جائے تو آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہے، تو بشریت میں آپ کیا دعویٰ کریں گے؟ میں اور آپ کسی سے ہاتھ ملائیں اور اگر وہ ہمارا ہاتھ نہ چھوڑے تو بتائیں پھر آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے یا نہیں؟ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، پھر آپ کہہ دیتے ہیں بھائی میرا ہاتھ تو چھوڑ، اور نبی پاک ہاتھ ملاتے تھے جب تک دوسرا چھوڑتا نہیں تھا اپنا ہاتھ واپس نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ مدینہ منورہ کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، کسی بچے نے دوسرے کی باری نہیں دی یا اس کا کھلونا چھین لیا، وہ اپنے باپ کے پاس نہیں جاتا، اپنی ماں کے پاس نہیں جاتا، بچے آپس میں نہیں الجھتے، وہ بچے نبی پاک کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی انگلی پکڑ کے لے جاتے ہیں، ہم میں صلح کروا دیجئے۔
آپ اپنے بچے کو, سگے بیٹے کو اتنا ٹائم نہیں دیں گے. کام کر رہے ہیں, دفتر سے آئے ہیں, بیٹا آ گیا, بات کرنا چاہ رہا ہے, آپ کہیں گے جاؤ ماں کے پاس جاؤ, یا زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ اس کی بات سن لیں گے. وہ اگر تنگ کر رہا ہے تو آپ بیوی کو بلا کے کہیں گے اس کو پکڑ کے رکھنا, میں کام کر رہا ہوں. نبی پاک کے اپنے نہیں, محلے کے بچے آتے ہیں, لے جاتے ہیں, نبی پاک چلے جاتے ہیں. کوئی کر کے دکھائے. کہنا آسان ہے, بشریت میں بھی کوئی برابری کر سکتا نہیں. نبوت اور آپ کی رسالت کی شان تو بہت بلند ہے. عبدیت, اگر ان کا مقام عبدیت بیان کیا جائے تو سبحان الذی اسری بعبدہ, اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو, جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. سرکار کی عبدیت کا مقام دیکھنا ہو تو ذرا دیکھیں, ارے جس کے قدم عرش معلی پر ہے اس کی بلندی کو میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں. اللہ ہم کیا ان کے مقام کو پا سکتے ہیں. لوگوں نے ان کی شان کو سمجھا نہیں. جنہوں نے اپنے جیسا کہا وہ غلطی پر ہے, وہ نبی کے مقام کو سمجھے نہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. آئیے اس بات کو سمجھاؤں. یہ ہمارے حاجی قاسم صاحب بیٹھے ہیں, لکڑی کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لکڑی کی کتنی قسمیں ہیں ان سے پوچھ لیں, 2-4 کے نام مجھے بھی یاد ہوں گے. ایک ساگوان ہوتی ہے جس کو ٹیک کہتے ہیں, شیشم ہوتی ہے, دیار ہوتی ہے, اوک ہوتی ہے, پین ہوتی ہے, کین ہوتی ہے. 2-4 کے نام مجھے یاد ہیں, اس سے علاوہ کتنی ہیں ان کو پتا ہوگا. پوری دنیا میں کتنی لکڑی ہے حاجی صاحب سے پوچھو, بتا سکتے ہیں؟ نہیں. پوچھ رہا ہوں, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. پوری دنیا میں سونا کتنا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں. آپ اپنے گھر کا بھی چھپاتے ہیں, پوری دنیا کا کہاں بتائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. پوری دنیا میں نوٹ کتنے ہیں پتا ہے آپ کو؟ نہیں. کتنے روپے ہیں, کتنے ریال ہیں, کتنے درہم ہیں, کتنے ڈالر ہیں, کتنے پاؤنڈ ہیں, کتنے مارک ہیں, کتنے ین ہیں, دنیا جہان کی کرنسی ہے, کتنے ہیں ہمیں معلوم نہیں. پوری دنیا میں لوہا کتنا ہے کسی کو معلوم ہے؟ پورے مجمع میں کسی کو معلوم ہے؟ ہیرے کتنے ہیں, چاندی کتنی ہے, تانبا کتنا ہے, پیتل کتنا ہے, نمک کتنا ہے, کوئلہ کتنا ہے, کسی کو معلوم ہے؟ نہیں. موٹی موٹی چیزوں کے نام لے رہا ہوں وہ معلوم نہیں. اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام لینا شروع کر دوں کہ دھاگا کتنا ہے نہیں معلوم, کپڑا کتنا ہے نہیں معلوم, اور کپڑا آپ کو 4 روپے گز بھی ملتا ہوگا اور 4000 روپے گز بھی ملتا ہوگا. مختلف کپڑا دنیا میں موجود. ریشم کتنا ہے, سوت کتنا ہے نہیں معلوم. پوری دنیا میں گاڑیاں کتنی ہیں نہیں معلوم. آپ کہیں گے ہمیں کراچی کی گاڑیاں نہیں معلوم, سڑک پہ جگہ نہیں ملتی ہے, تنگ کر دیا گاڑیوں والوں نے. پرزے کتنے ہیں, پلاسٹک کتنا ہے, ایلومینیم کتنا ہے, اسٹیل کتنا ہے معلوم نہیں. ابھی یہ موٹی موٹی چیزوں کے نام ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. میں نے موٹی موٹی چیزوں کے نام لیے, آپ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں. اور اللہ فرماتا ہے میرے حبیب فرما دیجئے پوری دنیا کا جو مال و متاع ہے تھوڑا سا ہے. پوری دنیا کا مال و متاع جس کو کوئی گن نہیں سکتا. اگر کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دوں پوری دنیا میں بکریاں کتنی ہیں, بکرے کتنے ہیں, دمبے کتنے ہیں, اونٹ کتنے ہیں, وہ کہے گا میرا یہ کام نہیں, میں نہیں کر سکتا. ایک کو گن کے جاؤں گا ادھر, دوسری طرف معلوم ہوگا اس پہلے کہ ہاں پھر اولاد ہو گئی تو میں کتنے گنوں گا. اگر میں 1 مہینے کے بھی شمار کرنے لگوں تو گن سکتا نہیں. اور اگر بکری کے جسم پہ بال گننے کو کہہ دوں تو صرف 1 کان کے بال 1 مہینے میں نہیں گن سکتا. لیکن یہ اتنا
اتنا مال و متا جسے دنیا بھر کے لوگ شمار نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں کتنا مال ہے کوئی گن نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے قلیل تھوڑا سا ہے. اندازہ کرے وہ مال جس کو گنا نہیں جا سکتا جب وہ تھوڑا سا ہے تو اللہ اس مال کے لیے جو بہت زیادہ ہے فرما رہا ہے تھوڑا سا ہے. اور اپنے حبیب کی شان میں کیا فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دنیا کا وہ مال جو گنا نہیں جا سکتا وہ تو تھوڑا سا ہے اور اپنے حبیب کے خلق کے بارے میں فرمایا وہ عظیم ہے. اللہ اکبر. پاکستان اب اندازہ کر لیں جب ساری دنیا کا مال جو گنا نہیں جا سکتا وہ تھوڑا سا ہے تو نبی کے خلق کی شان کتنی ہو. وہ قلیل نہیں وہ عظیم ہے. کتنا عظیم ہے اس کی عظمت کو رب ہی جانتا ہے. میں اور آپ اس کو شمار کر سکتے تو جب شمار نہیں کر سکتے تو پھر اپنے جیسا کیسے کہہ سکتے. وہ لوگ جو اپنے جیسا کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کوئی بیٹا باپ کی برابری کرے اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں.